أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم عدا. یہ سورہ طٰہٰ ہے، پارہ 16 ہے، آیات 48 اور 49-50 ہے۔ آج اس پر بات کر لوں گا۔ بعض جہلا قدریہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک فرقہ بن گیا۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ رب نے ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایسے حدیث گڑھ لیے ہیں۔ 2 حدیث پیش کرتے ہیں، وہ روایات ہے بلکہ حدیث ہے نہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدائش سے پہلے 40 سال پہلے میں نے تقدیر لکھا ہے، اور دوسری روایت میں 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھی ہے کہ ان کو بعض کے لیے جہنم ہے، بعض کے لیے جنت ہے۔ اور اس آیات میں اور یہ بھی انہوں نے جو قدریہ تھا، جبریہ تھا، ان گمراہ لوگوں نے اللہ کا کتاب کو چھوڑ کر اپنی طرف سے روایات بنا لیے۔ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے ان کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور جنت میں ہوں گے، کفار کے بچے ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ تو میرے بھائیو ذرا غور کریں، تقدیر کے متعلق رب کائنات کا ارشاد ہے۔ تو جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میرا رب میرا رب، رب کون ہے؟ میں تو رب ہوں، یہ مصر کا میں رب ہوں۔ تو رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ قال تقدیر کے متعلق یہ بیان ہے، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا، ہمارا رب وہ ہے الذی، جس نے عطا کیا کل شین، ہر چیز کو، خلقہ، اس کا وجود، ثم ادا، پھر راہ بتا دی۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس میں 2 قوم جو ہے، انسان اور جنات جو ہے، ان کو ایسا مخلوق بنایا ہے جس کو عقل دی ہے، اور ان کے پاس اللہ نے اپنی طرف سے انبیاء بھیجے ہیں، اور ان کے پاس کتاب بھی دی ہے،
اور دوسرے حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، وہ جبری طور پر اللہ نے ان کو اسی کام پہ لگایا ہے، چاہے وہ خوش ہو اس کام سے یا خوش نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، حیوانات سے سوال و کتاب نہیں ہوگا، جمادات سے نہیں ہوگا، چھوٹے انسانوں سے جو بچے ہوں گے جب تک بالغ نہ ہو ان سے سوال و کتاب نہیں ہے۔ حساب کتاب اس سے ہوگا جو اللہ کا کتاب کا تکذیب کرے، جس طرح اس آیات میں ہے اِنَّا قَدْ أُوحِيَ، بے شک وحی کی گئی، اِلَيْنَا ہماری طرف، ان العذاب، بے شک عذاب جو ہے، عَلَىٰ مَنْ اس پر ہے، کذب جس نے جھٹلایا اللہ کا دین اسلام کو۔ چھوٹے بچے نہ دین کو جھٹلا سکتا ہے نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو چاہے وہ کفار کا ہو۔ آج کل ایسے گمراہ لوگ ہیں جو اللہ کا کتاب کا کلم انکار کر رہے ہیں۔ تو اس آیات میں رب کائنات نے صاف بتا دیا ان العذاب، کہ عذاب جو علی من کذب وتولی، کہ عذاب اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑا، جو اللہ کا کتاب سے منہ موڑے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ چھوٹے بچے نہ اسلام کی تصدیق کر سکتا ہے نہ مان سکتا ہے، اور نہ کفار کے بچے نہ اسلام کا انکار کر سکتے ہیں نہ تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو فرعون نے اس سے کہا تھا کہ یہ جو آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ رب میرا رب، وہ کون ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے جس نے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر ایک چیز کو پیدا کیا پھر رہنمائی کی۔ اللہ نے حیوانات کے دماغ اور دل میں یہ رکھا جبری طور پر، شیر ان کے لیے یہ رکھا ہے کہ وہ گوشت کھاتا ہے، گوشت خور جانور ہے۔ بھینس ہے، اس کے ذہن میں رکھا ہے کہ وہ گھاس کھاتا ہے۔ پرندے ہیں، وہ اڑتے ہیں، بعض دانا چگتے ہیں، بعض شکار کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اور اسی طرح ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو، اس پر تو بہت سے حدیث، سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا ہے جب تک ان میں نبی نہ بھیجے، ان کو اپنی طرف سے ہدایات نہ بھیجے۔ جب ہدایات آ گئے اور عقل والے ہو، شعور والے ہو، دماغ رکھتا ہو، بچہ نہ ہو، بے ہوش بندہ نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگ جو ہے وہ اللہ کے قلم سے نکلے ہوئے ہیں، اس کے اعمال نامہ نہیں لکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، چاہے وہ کفار کا ہو چاہے وہ مسلمانوں کا ہو، اس وقت تک اس کا اعمال نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ دوسرا مجنون ہے، دیوانہ ہے، جب تک اس میں عقل نہ جائے
اس وقت تک اس سے حساب کتاب نہ ہوگا۔ اسی طرح مرنے تک مجنون ہوگا، دیوانہ ہوتا رہا، اس سے حساب کتاب نہیں۔ بے ہوش انسان ہے، سویا ہوا انسان ہے، اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر ان کے والدین جو ہے بالغ ہونے کے بعد اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا لیتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا ارشاد ہے جب جانور اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی اعضا، کوئی اندام کٹا ہوا نہیں ہوتا ہے، بعد میں لوگ جو ہے اس کے کان کاٹتا ہے اور دم کاٹتا ہے اور اس کو داغ لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بچوں سے حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ کفار کے بچے جہنم میں ہوں گے، یہ اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔